السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی شرطیں۔ توبہ کرنا بظاہر بہت آسان کام لگتا ہے کہ زبان سے بس توبہ کا لفظ کہہ دیا اور توبہ ہو گئی اور سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ سورۃ ہود کی آیات 3 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، پھر اس کے حضور توبہ بھی کرو، پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ توبہ صرف استغفار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان جس گناہ کا مرتکب رہا اس کو وہ فوراً مکمل طور سے ترک کر دے، چھوڑ دے، اسے اپنے کیے پر نادم ہو، اسے دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ جن پر اس نے ظلم کیا یا حق دبایا تو حق کو واپس کرے اور ان سے معافی طلب کرے۔ ان کے علاوہ ایک سچی توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑ دے۔ لوگوں کا ڈر، بدنامی کا خوف، شہرت پر دھبا لگنے کا اندیشہ، طاقت اور قدرت کی کمی کی وجہ سے دوبارہ اسے انجام نہ دے پانا وغیرہ سبب نہ بنے۔ جیسے کسی انسان کا بدن شل ہو جائے اور وہ چوری ہی نہ کر سکے تو توبہ کیسی؟ توبہ پر ثابت قدمی کیسے؟ سب سے پہلے تو انسان کو جلد از توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں دیری کرنا بذات خود ایک بڑا گناہ ہے۔ ساتھ ہی اس کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ معلوم نہیں اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس سے وہ دوبارہ اس کا مرتکب ہونے سے بچ سکے گا۔ وہ گناہوں والی جگہوں اور برے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دے، ورنہ ان میں لوٹ جانے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ حرام اشیاء ہوں تو ان کو تلف کر دے، ورنہ یہ چیزیں ان کو دوبارہ برائیوں میں مبتلا کر دینے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نیک دوستوں کا انتخاب کرے تاکہ وہ اس کو توبہ پر ثابت قدم رہنے میں مدد کر سکیں۔ علمی مجالس اور ذکر کے حلقوں میں شرکت کرے جس کو گناہوں سے باز رکھ سکیں۔ حلال کمائی سے اپنی پرورش کرے اور کسی بھی گناہ کو کم نہ سمجھے۔ ان تمام اصولوں سے وہ توبہ پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ توبہ کرنے میں شیطان کی طرف سے رکاوٹیں۔ شیطان کبھی نہیں یہ چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نیک راستے پر چلے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اگر کوئی توبہ کر کے سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو اسے روکے۔ اس لیے وہ مختلف ہیلوں، بہانوں، وسوسوں سے کام لیتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا اس کی کوئی ضمانت ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ اگر مجھے یقینی طور پر علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے تو میں توبہ کر لوں، یا مجھ سے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے ہیں اور گناہ کی کوئی ایسی قسم نہیں جسے میں نے انجام نہ دیا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے معاف کر دینا ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تمام باتیں ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت کی کشادگی پر یقین نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیات 156 میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو جب بھی مجھے پکارے اور مجھ سے توقع رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اور رہی بات گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، تو ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہانوں سے مسلمانوں کو اسی طرح خوف زدہ کیا جاتے رہے گا، الا یہ کہ ملک کے حالات ہی تبدیل ہو جائیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جسے علم ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بات آخرت میں ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملے گا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ساتھی مجھے اس سے روکتے ہیں اور میرے ماضی کے گناہوں اور رازوں کو عام کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ انسان کو راہ راست پر دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا مددگار ہے اور انہیں کبھی وہ مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ارشاد ربانی ہے ابراہیم سورہ کی آیات 27 میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ پھر بھی اگر زیادہ بڑی مشکل پیش آ جائے اور اس بات کا ڈر ہو کہ پرانی باتوں اور گناہوں سے باز آنے کی صورت میں انسان پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے تو قریبی لوگوں کو اعتماد میں لے کر حال بتا دینا چاہیے کہ مجھ پر شیطان حاوی تھا اور غلطیاں ہو گئی تھیں لیکن میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ ویسے بھی حقیقی رسوائی وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی اور اس وقت حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک موجود ہوں گے۔ اس لیے اس دنیا ہی میں ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والے بنائے، گناہوں سے بچنے والے بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو تو قبول فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ اس کو سنیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس کو آگے پہنچانے سے کئی لوگ توبہ کر سکتے ہیں اور ہم بھی ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔